اگر کسی کا یہ ذہن ہے، عقیدہ ہے کہ میرا فلاں کام، فلاں بزرگ، فلاں بابا، فلاں صحابی، فلاں تابعی، فلاں نبی، فلاں فرشتہ، فلاں جن یہ کر سکتا ہے، جو صرف کام اللہ نے کرنے ہیں وہ کہتا دوسرا بھی کر سکتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ یہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، ہم نے آپ کو کھول کے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی بھی، ولی بھی، علی بھی رضی اللہ تعالی عنہ مدد نہیں کر سکتے، صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بتائیں ذرا جنگ بدر میں رسول اللہ تھے یا نہیں تھے؟ مدد کہاں سے آئی تھی؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ قرآن پڑھیں، سورۃ آل عمران پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے آسمان سے تمہارے اوپر فرشتے نازل کیے تھے، مصومین، منزلین، نشان لگے ہوئے، آسمان سے اترے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ آج اگر یہ 313 جو میں لے کے آگے ہوں میدان میں، اگر یہ شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کس سے مانگ رہے تھے؟ کسی نے پیچھے سے نہیں کہا، اللہ کے نبی آپ خود ہی کرتے ہیں سارا کچھ۔ علی بھی ساتھ موجود ہے، دونوں ہی موجود ہیں، یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد، دونوں میدان بدر کے اندر موجود۔ کسی صحابی نے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا، کسی صحابی نے یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا، حالانکہ دونوں موجود ہیں۔ چلو باقیوں کی تو میں بات نہیں کرتا، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی بات، حضرت ابوبکر اور عمر اور علی کی، عثمان کی بات نہیں کرتا، لیکن ان دونوں سے تو دنیا مانگتی ہے نا آج کل، نبی علیہ السلام سے اور حضرت علی سے، ان سے تو مدد کی آوازیں دیتے ہیں نا، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، واضح دیتے ہیں لوگ، سب کچھ کرتے ہیں۔ میدان بدر میں یہ دونوں موجود تھے، لیکن مدد کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ کسی صحابی نے جا کے، آپ قرآن پڑھ لیں سارا، آپ احادیث پڑھ لیں، سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی، چھوٹے سے صحابی نے بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ خود ہی سارے معاملات کر سکتے ہیں، ایک ہی مرتبہ ان کو کہہ دیں کچھ نہ کچھ یہ مر جائیں گے۔ نہیں، میرے پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت علی نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب آسمان سے فرشتوں کا وعدہ آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آئے اور آ کے صحابہ کو نشان لگا کے بتائے یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں وہ مرے گا، یہ مرے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے آ کے بتائے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہے، اللہ اکبر، ان کو ایک صحابی نے پکڑا ہوا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کمزور سے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، یہ یعنی کہ بڑے قد کے نہیں ہیں، چھوٹے قد کے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کڑیل جوان تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، خوبصورت تھے، جوان تھے، انتہائی طاقتور تھے۔ ان کو عبداللہ بن مسعود نے پکڑا ہوا، پیچھے سے مشکیں باندھی ہوئی، اور لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہ ان کو میں نے پکڑا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے نبی اس کے ہاتھوں میں آنے والا نہیں تھا، ہمیں کسی اور نے پکڑا ہے۔ وہ کوئی سفید رنگ کے سفید گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تھے، وہ اب آپ لوگوں میں نظر نہیں آتے، وہ کوئی اور تھے۔
اور صحابہ بیان کرتے ہیں صحابہ کے پاس تلواریں کتنی تھی میدان بدر میں، پتہ ہے کسی کو؟ 8۔ کتنی تلواریں؟ اور صحابہ کتنے؟ 313۔ تلواریں کتنی؟ صرف 8، باقی خالی ہاتھ۔ خالی ہاتھ۔ گھوڑے کتنے تھے میدان بدر میں؟ 2، زرے 4۔ چلو بھائی باقی کیا کر رہے تھے؟ باقیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ کھڑے تھے سامنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی غالباً اور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کو مارنے کے لیے نبی علیہ السلام نے، آپ کو یاد ہوگا، کھجوروں کی چھڑیاں دی تھی ان کو میدان بدر میں، کھجوروں کی لاٹھیاں دی تھی اتنی اتنی بڑی، وہ دی تھی ان کے ساتھ لڑنا ہے، وہ لے کے میدان بدر میں کھڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم مارنے کے لیے اٹھاتے تھے، ایسے ابھی ہمارا ہاتھ یہاں پہ آتا تھا، آدمی پہلے گر جاتا تھا، اور اس کے اس جگہ پہ یہ ناک اور اتنے حصے کے اوپر کوئی زور سے چیز لگتی تھی اور اس کا یہ پورے کا پورا فیس جو ہے وہ خراب ہو جاتا، نیچے گر جاتا تھا۔ ہم حیران ہوتے تھے اس کو کس نے گرا دیا، ابھی تو میں نے اس کو مارا بھی نہیں ہے، یہ پہلے گر گیا ہے، بتائیں وہ مدد کہاں سے آئی تھی؟ سورہ انفال پڑھی ہے، سورۃ انفال کا پہلا رکوع آپ کو اس بات کی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں وہ بھول گئے ہوں گے نا، ہم بھول جاتے ہیں رب کا قرآن، باقی چیزیں یاد رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال اللہ رب العزت نے وہاں پر بتائی ہے یہ سارے چیزیں۔ یہ دیکھیے، اذ تستغیثون ربکم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر ہماری عقل ٹھکانے پہ نہیں آتی تو یقین کریں پھر ہماری عقل ہی خراب ہو چکی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے۔ ترجمہ آپ جا کے پڑھے ہو جے، میرے ترجمے سے تو یقین نہیں ہونا۔ اذ تستغیثون ربکم، سورۃ انفال آیت نمبر 9 اور 10 دونوں کا ترجمہ پڑھ لینا۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری مدد کو، تمہاری پکار کو قبول کیا۔ انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتہ بھیجوں گا جو پے در پے لگاتار آئیں گے تمہارے پاس۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ اللہ نے تمہارے لیے خوشخبریاں نازل کی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ مطمئن کر دے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آتی ہے صرف اللہ کی طرف سے۔ کوئی اللہ کے بندو اس سے بڑی بھی کوئی بات رہ جاتی ہے پیچھے؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آتی ہے صرف اللہ کی طرف سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہی ہے جس نے، اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات آگے اللہ نے بیان فرمائی ہے، میرا دل چاہتا میں آپ کو سنا دوں، وہ بھی حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے۔ وہ کیا تھا بھلا؟ اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں ان کو سلا دیا تھا۔ یہ میدان احد ہے، آگے والی دوسری جنگ جو ہے، یہ سو گئے صحابہ۔ آپ کیا یہ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے ہاتھ میں تلوار بھی پکڑی ہے، دوسری ہاتھ میں ڈھال پکڑی ہے، اور وہ لڑ بھی رہا ہے میدان جہاد میں، کافروں سے حملے کر رہا ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، اور صحابہ سوئے ہوئے ہیں؟ کیا یہ سمجھ میں آتی بات کہ ایک آدمی سویا بھی ہے، پاؤں پہ کھڑا بھی ہے، ایک آدمی سویا بھی ہے اور لڑ بھی رہا ہے، ایک آدمی سویا ہوا بھی ہے اور پورا مقابلہ بھی کر رہا ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہارے اوپر اونگ نازل کر دی تھی، تم سو گئے تھے، صحابہ سوئے بھی ہوئے تھے اور لڑ بھی رہے تھے، ان کے اوپر اطمینان کی نیند اللہ نے نازل کر دی، جیسے اصحاب کہف کے اوپر نازل کی تھی۔ اسی طرح آنکھیں بند ہیں، لڑ رہے ہیں، مقابلہ کون کر رہا ہے؟ فرشتے، فرشتے۔ تو مدد کہاں سے آئی؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ محترم بھائیو، یہ ساری کی ساری بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد کا نعرہ نہ صحابہ نے لگایا، نہ تابعین نے لگایا، نہ تبع تابعین نے لگایا، یہ آج کل کی پیداوار ہے۔ اللہ سے لوگوں کے توکل کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں پیدا کر دی گئی۔ آپ اپنے اللہ سے نعرے لگائیں، آپ اپنے اللہ سے مدد مانگیں، جس سے نبیوں نے بھی مانگی ہے۔ حضرت علی بھی اسی سے مدد مانگتے تھے،
اللہ اکبر. جب قرآن کی آیت آ جائے نا تو پھر اس سے آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کسی اور چیز کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ اس کی سمجھداری الٹی ہو چکی ہے، ہم اسے سیدھا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اسے فہم دے، سمجھ دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. ہم بھی پہلے یہی نعرے لگانے والے لوگ تھے بھائی، ہم کون سا پہلے دوسری سائڈ والے ہی تھے، یہ سارے ہی کام کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے قرآن کی سمجھ دی ہے، جب ترجمہ پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، پھر ہم سمجھ گئے کہ نہیں یہ سب الٹ باتیں ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ اگر نبی بھی انہی سے مانگتے ہیں، علی بھی انہی سے مانگتے ہیں، دیگر بھی انہی سے مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی ان سے ہی مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.